ہسپتال کا ماحول ویسا ہی تھا، دم گھٹاتا، سانس روکتا۔ میراج سلطان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سفیر شمس اور شاہد حسین ساری رات ہسپتال میں ان کے ساتھ رہے تھے۔ حسن کو تھوڑی دیر پہلے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ 10 منٹ پہلے ڈاکٹر نے میراج سلطان کے ریکور ہونے کی نوید سنائی تھی، جس سے سفیر کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ جبکہ میراج سلطان نے ہوش میں آتے ہی جو پہلا نام لیا تھا وہ عمر تھا۔ ان کی بار بار یہی تکرار تھی، کوئی عمر کو بلا دو، میرے عمر کو بلاؤ، میری حالے کو وہی لا سکتا ہے، اس کو بلا دو۔ وہ ہر آتے جاتے کو یہی کہتے۔ سفیر ان کی اس تکرار سے حیران بھی تھا اور غصے میں بھی، لیکن ڈاکٹرز کے یہ کہنے پر کہ وہ اب تک دوائیوں کے زیر اثر ہیں، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ شاہد نے اس کو اور شمس کو گھر جانے کو کہا تھا، وہ خود بھی ذرا سکون چاہتا تھا۔ تبھی شمس کو لے کر سلطان منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کی گاڑی سلطان منزل کے گیٹ کے آگے رکی تھی، لیکن نہیں، صرف ایک گاڑی نہیں رکی تھی، وہاں اسی لمحے اسی وقت ایک اور گاڑی بھی رکی تھی، عمر حیات کی گاڑی۔ سفیر گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ گاڑی سے نکلتے عمر حیات کو دیکھ کر اس کا ہون کھول اٹھا۔ وہ بپھر کر نیچے اترا تھا، لیکن اس سے پہلے عمر گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سفیر تیز تیز چلتا اس کے قریب پہنچا تھا، اس کو پیچھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا تھا، جسے عمر نے برق رفتاری سے پکڑ لیا۔ حالے نے اس کو دیکھا تھا، اس کی بکھری حالت دیکھ کر دل دکھا تھا۔ وہ سادہ سے سیاہ کرتے میں ملبوس تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ پہلے میری منگیتر کو ورگلا کر میری شادی کی رات مجھے ذلیل کر دیا، اور اب میرے گھر میں گھس آئے ہو؟ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی آوازیں سن کر گھر کے سارے مکین باہر نکل آئے تھے۔ مہر نے یوسف سلطان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ حالے کو دیکھ کر رونے لگے تھے اور وہیں سے اپنے بازو وا کیے تھے۔ میں ڈسا، میڈی حالے، میڈا سکون، وہ روتے ہوئے بول رہے تھے۔ حالے بھاگتی ہوئی ان کے قریب گئی تھی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوسف سلطان بھی رو رہے تھے۔ سفیر ذرا دیر کو تھم گیا تھا۔ ان سے الگ ہو کر حالے مہر کے گلے لگ گئی تھی۔ مہر اس کو تسلی دے رہی تھی، اس کا سر چوم رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ حالے حسینہ بیگم سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تھی جب فروا کی یہاں آواز بلند ہوئی۔ یہاں یہ میلو ڈرامہ ہی ہوتا رہے گا، یا کوئی اس سے یہ پوچھے گا کہ یہ کہاں رات گزار کر آ رہی ہے؟ یا پھر اس کو موف ہے سب سلطانز کی عزت کو نیلام کرنا بھی، ہمیں ذلیل و رسوا کرنا بھی، چھپ کر نکاح کرنا بھی؟ نکاح؟ حالے نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا۔ کس نکاح کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ حیران تھی۔ کتنے نکاح کر رکھے ہیں تم نے؟ میں اسی نکاح کی بات کر رہی ہوں حالے سلطان، جو تم نے اس لڑکے عمر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، اس ASP سے کر رکھا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں اس آدمی کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ میرا یقین کریں، خدا کی قسم میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ فروا نے موبائل کی اسکرین اس کے آگے کی تھی۔ ہسپتال کی CCTV فوٹیج، ہسپتال کا اجازت نامہ، ریستوران میں کھینچی گئی تصاویر۔ یا اللہ، یہ وہ کس سازش میں پھنس گئی تھی؟ وہ سن سی موبائل کو دیکھے گئی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ یہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، وہ اٹک اٹک کر وہ بول رہی تھی۔ سچ مختلف ہے، آپ لوگ میرا یقین کریں، خدا کے لیے کوئی میری بھی تو سنو، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ بکواس کرتی ہو تم، جھوٹی ہو، آوارہ، بد کردار، پہلے منہ کالا کروا لیا اور اب واپس آ گئی ہو۔ کس لیے آئی ہو اب؟ ہاں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی جگہ نہیں ہے یہاں تمہاری۔ خدا کی لعنت ہو تم پہ حالے، فروا چنگھاڑ رہی تھی۔ فروا، اس کو صفائی کا موقع تو دے دو، تم اس کو بولنے تو دو، وہ میری بیٹی ہے، ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ حسینہ رات سے لے کر اب پہلی بار بولی تھی۔ اگر یہ سچی ہے تو لائے کوئی گواہی، کوئی ثبوت، کچھ ہے اس کے پاس؟ جھٹلائے ان سارے ثبوتوں کو، لائے کوئی گواہی۔ ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہے، ایک بد کردار لڑکی۔ چچی اپنی حد میں رہیں، وہ بمشکل بولی تھی۔ میں چپ رہوں؟ ہاں بھائی، گھر سے تو میں بھاگی تھی نا، مجھے ہی چپ رہنا چاہیے، مجھے ہی حد میں رہنا چاہیے۔ اب ایک بھاگی ہوئی بے حیا لڑکی مجھے بتائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے تم خود کو تو سچا ثابت کر دو۔ سفیر عمر کو وہیں چھوڑے آگے بڑھایا تھا۔ ممی، اس کو بولنے دے، شاید وہ سچ کہہ رہی ہو۔ سفیر پگھلنے لگا تھا۔ حالے نے اس کو تشکر سے دیکھا تھا۔ حالے، تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ ذرا نرمی سے بولا تھا۔ میرا اس سے کوئی نکاح نہیں ہوا۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ دادا جان، اس نے مجھے اغوا کیا ہے، اس نے مجھے پوری رات اپنی گاڑی کی ڈکی میں بند رکھا اور
تمہیں لگتا ہے ہم تمہارا اعتبار کر لیں گے؟ فروا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ثبوت دو حالے، ثبوت۔ باقی سب خاموش تھے، بالکل چپ۔ حالے سچ بتاؤ، سب کچھ سچ۔ اگر ایک لفظ بھی جھوٹ یا دھوکا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ لڑکا کون ہے اور تم کل رات کہاں تھی؟ یوسف سلطان کی سنجیدہ سی آواز آئی تھی۔ اسی وقت حسن بھی کمرے سے آ گیا تھا۔ وہ حالے کے گلے لگنا چاہتا تھا لیکن یہ وقت نہیں تھا۔ میں آپ کو سب بتاتی ہوں دادا جان، سب کچھ سچ۔ یہ لڑکا، میں اس کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ یہ مجھے ایک سڑک پہ زخمی ملا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ میں اس کو اسپتال لے گئی اور اس کا علاج کروایا۔ ہارون بھی میرے ساتھ تھا، میں اکیلی نہیں تھی۔ میرا اور اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ کچھ دن پہلے اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں نے منع کر دیا اور وہ رونے لگی تھی۔ اور اس نے مجھ سے بدلہ لیا دادا، یہ مجھے اپنے گھر لے گیا دادا، اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بند کر دیا۔ اس کو پولیس کے حوالے کریں، اس کو سزا دلوائیں، اس نے میری عزت خراب کی ہے۔ وہ اجازت نامہ اور باقی سب کچھ بھی سچ نہیں ہے، میں نے بس اس کا علاج کروانے کے کو جھوٹ بولا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اس کے جملے بے ترتیب تھے۔ اسی وقت شمس ہسپتال سے واپس آئے تھے۔ حالے اور عمر کو دیکھ کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ تیش سے اس کی جانب آئے تھے۔ کہاں تھی تم بدذات؟ سارے شہر میں ہمیں رسوا کر کے چین نہیں ملا، جو اب یہاں آ گئی ہو ذلیل لڑکی۔ باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، میرا بھائی ہسپتال میں مر رہا ہے اور تم اس 2 ٹکے کے اے ایس پی کے ساتھ۔ وہ اس کا بازو بری طرح جھنجھوڑتے چلا رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑے چچا جان۔ حسن نے ان کا بازو پکڑ کر ان کو دور کرنا چاہا، جسے شمس نے بڑی بری طرح جھٹک دیا تھا۔ بے غیرت، تم نے اپنی غیرت بیچ لائی ہے کیا؟ تمہاری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، کیا سب کچھ بھول گئے ہو؟ وہ دھاڑے تھے۔ میری بہن نہیں بھاگی، جو کچھ بھی ہوا ہے ایک حادثہ ہے، میری بہن جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ خود کو غیرت مند کہتے ہیں، یہ ہے آپ کی غیرت؟ میری بہن پہ ہاتھ اٹھانا، اس کو ذلیل کرنا؟ اور یہاں بس شمس کا ہاتھ اٹھا تھا اور حسن کی گال کو سرخ کر گیا تھا۔ حسینہ نے فوراً اس کو دور کیا تھا اور اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ چپ نہیں ہوا تھا، وہ اب بھی بول رہا تھا۔ یتیم نہیں ہیں ہم جو یوں مار پیٹ کریں گے آپ۔ میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا تو میں سب کو مار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ یتیم نہیں ہوں میں، مرا نہیں ہے میرا باپ۔ وہ روتے ہوئے چلا رہا تھا، جبکہ حالے ٹھہر سی گئی تھی۔ عمر کو بھی کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ شمس یہاں تھے، سفیر یہاں تھا، تو پھر معراج کہاں تھے؟ بابا کہاں ہیں؟ وہ سفیر کی طرف دیکھتے بدقت بول پائی تھی۔ ہسپتال میں ہے تمہارا باپ، مر رہا ہے وہ، تمہارے کرتوتوں کی سزا بھگت رہا ہے میرا بھائی۔ وہ بری طرح چیخ رہے تھے۔ حالے نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ عمر کو بے اختیار جھٹکا لگا تھا، اس نے جانے کو قدم موڑے تھے لیکن پھر رک گیا۔ وہ حالے کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بھرے مجمع میں اس پہ الزام لگا سکتی تھی لیکن وہ اسے اس مجمع میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی اپنی سوچ تھی، عمر کی اپنی مجبوری تھی۔ میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، مجھے جانا ہوگا۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی خود کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی جب سفیر نے اس کی کلائی دبوچ لی تھی۔ تمہیں پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی حالے، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولا تھا۔ میں بے گناہ ہوں سفیر، میرا یقین کریں، وہ بہتے ہوئے آنسوؤں سے بولی تھی۔ ثابت کرو، حتمی لہجہ۔ اگر تم اتنی ہی نیک ہو تو رات اس گاڑی میں اپنی مرضی سے کیوں بیٹھی تھی؟ سب دیکھ چکے ہیں، ہم بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ شمس نے اس کو جھڑکا تھا۔ میں اس وقت ہارون سے بات کر رہی تھی چچا جان، میرا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ آپ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہ آدھی فوٹیج ہے، اس رات میرے ساتھ ہارون بھی تھا، میں اکیلی نہیں تھی، میرا یقین کریں، اس لڑکے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، ہارون سے پوچھ لیتے ہیں، فروا مطمئن سی بولی تھی۔ حالے نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، آنسو ذرا دیر کو تھم گئے تھے۔ یہ اس کو پہلے کیوں یاد نہیں آیا؟ ہاں، آپ لوگ ابھی ہارون کو کال کریں اور اس سے پوچھیں، وہ سب جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے، وہ مال میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ وہ یکدم پرجوش ہو گئی تھی۔ فروا نے ہارون کو کال ملائی تھی، بیل جا رہی تھی۔ مہر، حسینہ، حسن، سفیر، شمس اور یوسف سلطان سب اس فون کے اسپیکر سے نکلنے والی آواز کے منتظر تھے۔ ہارون نے کال پک کر لی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہارون، میں فروا بات کر رہی ہوں بیٹے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ دوسری طرف ہارون سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ جی بولے آنٹی، میں سن رہا ہوں، حالے تو ٹھیک ہے نا؟ نکاح ہو گیا خیر سے؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ رات نکاح سے پہلے بات ہوئی تو تھی بیٹا تم دونوں کی، پوچھا نہیں تم نے اس کا حال چال؟ رات؟ کب؟ میری تو اس سے 4 دن سے بات نہیں ہوئی۔ سفیر نے زخمی نظروں سے حالے کو دیکھا تھا۔
یوسف سلطان نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ پہلا جھوٹ۔ اچھا، مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ پھر انہوں نے بات سنبھال لی تھی۔ حالے نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ ہارون، انہیں بتاؤ، اس رات کے بارے میں تم جانتے ہو نا جب ہم دونوں ہسپتال میں تھے؟ وہ لڑکا عمر یاد ہے نا تمہیں؟ سچ بولنا ہارون، ان کو بتاؤ سب کچھ پلیز۔ انہیں بتا دو کہ اس رات تم بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم نے اس لڑکے کا علاج کروایا تھا اور اگلے دن اس سے ملے بھی تھے، اور وہ مال والی بات وہ بھی بتاؤ ہارون، سب بتا دو۔ اس کا گلا رندھا ہوا تھا۔ ہارون کچھ دیر کو خاموش ہو گیا تھا اور جب بولا تو کیا کہہ رہی ہو؟ کون عمر حیات؟ حالے کے قدم بے اختیار لڑکھڑائے تھے۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی رہ گئیں۔ کون سی رات؟ کون سا ہسپتال؟ کیا بول رہی ہو تم؟ اس کو لگا تھا جیسے کسی نے بھرے بازار میں اس کے منہ پہ جوتا دے مارا ہو۔ ایسی اذیت تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں کسی کو اپنے ساتھ ہسپتال لے گئے؟ آر یو کریزی؟ رات سے لے کر اب تک بلکہ اپنی ساری زندگی میں ایسی اذیت، ایسی ذلت، ایسی رسوائی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوتی تھی۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح ایک جگہ جم گئی تھی۔ کوئی مذاق کر رہی ہو؟ پرینک کر رہی ہو نا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سفیر نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچ کر زمین پر دے مارا تھا۔ ساری دنیا جب تمہارے خلاف بولے گی تو ہارون شاہد تمہارے حق میں بولے گا۔ سفیر بری طرح اس کے بازو جھنجھوڑ رہا تھا، اس کو گالیاں دے رہا تھا۔ پوری دنیا اگر تمہیں دھتکارے گی تو میں اپناؤں گا۔ سفیر کا ہاتھ اٹھا تھا اور حالے کے سبھی چہرے پہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ عمر فاصلے پہ کھڑا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ 2 3 4 سفیر نے اس پہ تھپڑوں کی بارش شروع کر دی تھی، لیکن حالے کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ ہاتھ اٹھانا تو دور، وہ مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ بے غیرت، بے حیا لڑکی، بدچلن ہو تم، بد کردار، تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ اس کو سفیر کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کانوں کے پردے پہ کسی اور آواز کا راج تھا۔ تم میری دنیا ہو حالے۔ وہ مجھ پہ کبھی ہاتھ، میں تمہیں اپناؤں گا۔ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانا تو دور۔ آوازیں گٹ مٹ ہو رہی تھیں، چہرے مکس اپ ہو رہے تھے۔ کہ تم مجھے دھوکہ دو گھٹیا لڑکی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا بے غیرت۔ وہ چلا رہا تھا۔ حسینہ بیگم اور حسن نے آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن سفیر نے اس کو دھکا دے کر ہٹایا تھا۔ اس کا سر بری طرح فرش پہ لگا تھا۔ حسینہ نے بھاگ کر حسن کو اٹھایا تھا۔ مہر اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ فروا کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ سفیر ایک بار پھر اس کو مارتا کہ عمر نے اس کا ہاتھ روک لیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اس کی پشت پہ لے گیا تھا اور زور سے مروڑا تھا۔ یوسف سلطان وہاں سے آواز لگا رہے تھے، سفیر چھوڑ دو، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ کمزور تھے، نحیف تھے، یہاں ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، حالے کو گالیاں دے رہا تھا۔ حسینہ اور مہر اب فرش پہ گری حالے کو اٹھا رہے تھے۔ ایک لفظ اور نہیں ورنہ یہی کھوپڑی کھول دوں گا، عمر گھررایا تھا۔ اگر دوبارہ اس پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا، نامرد کہیں کا۔ اس نے حقارت سے زمین پہ تھوکا تھا۔ شمس نے سفیر کو اسے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، جسے عمر نے خود ہی کامیاب کر دیا۔ اس نے سفیر کو دھکا دے کر دور ہٹایا تھا اور خود حالے کے نزدیک زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو زیادہ لگی تو نہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے کو اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کو بس ایک ہی آواز آ رہی تھی، پوری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد انسان ہوگا جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ شمس نے آگے بڑھ کر عمر کو اٹھایا تھا۔ نکل جاؤ ہمارے گھر سے اور اپنی اس بے حیا بیوی کو بھی لے جاؤ، دفع ہو جاؤ دونوں۔ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں، جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے سامنے کھڑے دھاڑ رہے تھے۔ حسن اب حالے کو اٹھا رہا تھا، اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں کے گرد پھیلا رہا تھا۔ حالے ساکت سی کھڑی تھی، اسے سفیر کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ بھی ہوش میں نہیں لا سکے تھے۔ ہارون شاہد اس کو چھوڑ سکتا ہے، یہ خیال ہی اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ حالے تم چلے جاؤ، اس لڑکے کے ساتھ چلے جاؤ، جب تم نے اس کے ساتھ نکاح کر ہی لیا ہے تو اس کے ساتھ چلے جاؤ، یہاں رہ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ حسینہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے بول رہی تھی۔ حالے کی بے یقینی ٹوٹی تھی، اب اس کی آنکھوں میں غم تھا، درد تھا، تکلیف تھی۔ میں کیوں ونجا، میڈا کوئی قصور نہیں، اے میڈے بابا کو سڈوئے، سب ان عمر نے کیتا ہے، کوئی میڈی بھی سڑوں میں بے قصور ہاں۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، پاگلوں کی طرح چلا چلا کر بول رہی تھی۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ میں تیڈی دھی ہاں، اماں تیڈا خون، میں کیوں ونجا، کیڈے ونجا، میڈا تساں کا علاوہ کوئی
काई नहीं, मेरा एतबार करो, कोई मैं बेगुनाह हाँ, अल्लाह अल्लाह मैं बेकसूर हाँ। वो अब अपने चेहरे पे ज़ोर-ज़ोर से थप्पड़ मारे जा रही थी। हसन ने उसके हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी को नहीं देख रही थी। हारून कोड़ा है, चची कोड़ी है, मैं सच गलाएंदियाँ पियाँ, बेटा यकीन करो। वो रोते हुए नीचे ज़मीन पे बैठ गई थी। हसन ने उसको गले से लगा लिया था। यूसुफ सुल्तान पथराई हुई आंखों से उसको देख रहे थे। वो फूट-फूट कर रो रही थी। हसन उसको थपक रहा था। शम्स ने आगे आकर हसन को उससे दूर हटाया था और हाले को बाजू से पकड़ लिया था। फरवा भी उनके साथ थी। उन्होंने हाले का दूसरा बाजू पकड़ा था। सफ़ीर बेजारी से ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में तैश था। महर बेआवाज़ रोए जा रही थी। उमर ने उनके करीब आकर हाले का हाथ छुड़वाया था। इसी वक्त फरवा ने आगे बढ़कर खींचकर हाले को थप्पड़ दे मारा था। वो दूसरा थप्पड़ मारती कि उमर उनके और हाले के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। फरवा का उठता हाथ उसने रोक लिया था। शम्स भी भरी तो गए थे। तुम होते कौन हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाले घटिया इंसान, दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं वही होता हूँ जिसकी आप सबने सुबह से रट लगा रखी है, शोहर। यही कहता है ना आपको, आप सबको। ठीक है, फिर यही हूँ मैं, और अगर आपने किसी ने हाथ उठाना तो दूर, ऐसा सोचने की कोशिश भी की तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगा। वो संजीदगी से बोल रहा था जब हसीना ने हाले का रुख अपनी जानिब किया था। चली जाओ हाले, खुदा के लिए चली जाओ अपने शौहर के साथ। अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारा भी घर खराब हो जाएगा और तुम्हारी बहन का भी। सफ़ीर और मेहर का निकाह हो गया है कल रात। अपनी बहन का घर खराब ना करो। चली जाओ हाले। वो रोते हुए उसकी मिन्नत कर रही थी। हाले के दिल को धक्का सा लगा था। सफ़ीर और मेहर का निकाह? वो बेयकीनी से बुड़बुड़ाई थी। हाँ बेटी, रात इन दोनों का निकाह हो गया है और तुम तो पहले ही उससे निकाह कर चुकी हो। तुम यहाँ से चली जाओ, अपने बाबा के पास जाओ, उनके साथ बेशक वापस आ जाना, लेकिन अभी जाओ प्लीज़। सब लोग इन माँ बेटी को सुन रहे थे। मेहर गीली आंखों से, सफ़ीर नफरत से, फरवा मुतमईन और शम्स चुभती नज़रों से। एक यूसुफ सुल्तान थे जो अब तक इस शौक से नहीं निकले थे कि उनके सामने सफ़ीर ने हाले पे हाथ उठाया। हाले ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं जाऊँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी। जब तक मैं बेगुनाह साबित नहीं हो जाती, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। ये किसी के बाप का घर नहीं है, मैं यहीं रहूँगी। उसका लहजा अटल था। ये मेरा घर है हाले। यूसुफ सुल्तान की बारोब आवाज़ सारे में गूंजी थी। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि यहाँ से निकल जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारी बस शक्ल ही नगीन पे चली गई। तुम उसके जैसा किरदार न ला सकी। चली जाओ। वो कहकर रुके नहीं थे। लंबे लंबे ढक भरते इस मंजर से गायब हो गए थे। हाले की सारी दुनिया बर्फ हो गई थी, ठंडी यख। उमर अफसोस से उनको देखता रहा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। पहली दफ़ा, पहला लम्स। वो उसका हाथ पकड़े उसको वहां से ले जा रहा था। हसन उसके पास गया, पीछे गया था। बाहर आकर उमर ने उसका हाथ छोड़ दिया था। वो हिली तक नहीं थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। सदमा, दर्द, तकलीफ, पछतावा, दुख, गुस्सा, बेबसी क्या था जो इस वक्त उसको महसूस नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा हाले। हसन उसके करीब आकर बोला था। हाले ने उसको देखा था। ये उसका वो भाई था जो हमेशा उससे लड़ता था, जो उसकी ज़रा सी गलती भी अपने माँ बाप से छुपाता नहीं था कि उसको डांट पड़वाने का मौका हाथ से ना चला जाए। ये उसकी चॉकलेट खा जाता था, ये उसका चार्जर छुपा देता था, उसके पैसे चोरी कर लेता था, उसको ज़िच करता था, उसके बनाए खाने में नुक्स निकालता था, उसके बने हुए बाल बिगाड़ देता था, उसकी बर्थडे के आधे तोहफे खुद रख लेता था। लेकिन ये वो भी था जिसने आज इसके लिए थप्पड़ खाए, उसका यकीन किया, इससे कोई सफाई नहीं मांगी, उसको गले लगाया। वो जब गिरी तो उसको उठाया, वो जब रोई तो चुप करवाया, उसके लिए लड़ा, उसका मुहाफ़िज़ बना। ये कैसा प्यार होता है बहन-भाइयों का, जो खुद तो आपको इतना तंग करते हैं कि आप रोने लग जाओ, लेकिन यही आँसू अगर किसी दूसरे की वजह से निकलें, तो यही बहन-भाई इनको चीरने के लिए आ जाते हैं। तुम अम्मा के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो और दादा जान का ख़्याल रखना, ओके? मैं बाबा को लेकर आऊँगी। फिर हम यहाँ से चले जाएँगे बहुत दूर, हम सब, हम सारी फ़ैमिली। लेकिन इस वक़्त तुम्हें यहाँ रहना होगा, तुम समझ रहे हो ना? वो नम आँखों से उसको समझा रही थी। उमर पास ही खड़ा था। वो रोते हुए मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था। हाले ने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भर लिया था। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी हसन, तुम मेरा इंतज़ार करना। मैं सब कुछ फ़िक्स कर लूँगी। मैं बाबा को लेकर आऊँगी। प्लीज़ तुम इस वक़्त मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे जाने दो। वो बेबसी से रो दी थी। आई एम सॉरी हाले, आई एम सॉरी। मैं इस वक़्त तुम्हारे साथ होता तो ये सब ना होता। आई एम सॉरी, मुझे जाना चाहिए था। मैं तुम्हारा भाई था, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। लानत हो मुझ पे, लानत। हसन, हसन, लिसन टू मी। हाले ने उसका झुका हुआ चेहरा ऊपर किया था।
हाँ, इन चीज़ों का वक़्त नहीं है। मुझे कमज़ोर मत करो। इस वक़्त बाबा इम्पोर्टेंट है, जो कुछ हुआ हम उसको बदल नहीं सकते। तुम अंदर माँ के पास जाओ और मुझे अस्पताल जाने दो, ये मेरा हुक्म है। वो तहक्कुम से बोली थी, साथ साथ ज़रा से फ़ासले पर खड़े बख्श को इशारे से करीब बुलाया था। वो नम आँखें लिए करीब आ गया था। बख्श, मेरी बात सुनो, तुम हसन का ख़्याल रखोगे। कुछ भी गलत हो तो बस मुझे कॉल करना, ओके? बेबी, आपका मोबाइल तो नहीं है आपके पास? और ये जूता? उसने हाले के पैर की जानिब इशारा किया था। ये तो फट गया है। वो रोना भूलकर हैरत से बोला था। आप 2 मिनट रुक जाएँ, मैं अभी आता हूँ। वो उसकी सुने बगैर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागा था और फिर 2 मिनट बाद फूले हुए साँसों के साथ वापस आया था। उसके हाथ में ज़र्द रंग की हील्स थीं। ये उसने अपनी गाँव में रहने वाली मंगेतर के लिए खरीदी थीं। हाले ने खामोशी से उससे वो हील्स ले ली थीं। उमर ने गाड़ी अनलॉक की थी। वो इसके साथ फ्रंट सीट पे बैठ गई थी। क्यों बैठी थी, ये फ़िलहाल वो खुद भी नहीं जानती थी। उमर ने गाड़ी स्टार्ट की थी और कुछ ही लम्हों बाद वो बख्श और हसन की नज़रों से ओझल हो गए थे। हसन भाई, अगर हालात नॉर्मल होते तो उनकी जोड़ी कितनी अच्छी लगती ना। बख्श बेध्यानी में कह गया था। हसन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ था। हालात वाकई नॉर्मल नहीं थे। हारून शाहिद होटल के कमरे में बैठा चाय पी रहा था। मई का मौसम सितंबर में भी अच्छा खासा सर्द था। उसने ग्रे स्वेटर के नीचे नीली जीन्स पहन रखी थी। आंखों में गहरी उदासी थी, साथ तशवीश भी। उसने हाले की कॉल पे ये सब बोलकर सही किया ना? हाँ, उसको यही तो कहा गया था। उसने बिल्कुल ठीक किया। वो खुद को तसल्ली दे रहा था। जब उसको शाहिद हुसैन की कॉल मौसूल हुई, सिग्नल्स ज़रा कमज़ोर थे। वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और कॉल अटेंड कर ली। हेलो हारून, शाहिद की ज़रा पुरजोर सी आवाज़ आई। जी पप्पा बोलें। वो नॉर्मल लहजे में बोला था। तुम कराची आ जाओ बेटे। आज बल्कि अभी फ़्लाइट नहीं मिल रही तो गाड़ी से आ जाओ, लेकिन आज के आज कराची पहुँचो। फटते जज़्बात से उनकी आवाज़ काँप रही थी। मैं कल तुर्की जा रहा हूँ पप्पा, मैं वापस नहीं आ सकता फ़िलहाल। उल्लू के पट्टे, तुम्हारा और हाले का निकाह होने जा रहा है, वो बुलंद आवाज़ में बोले थे और हारून शाहिद ने साँस तक रोक ली थी। तुम आ जाओ बस जल्दी से। यूसुफ सुल्तान ने मुझे कॉल की है अभी, बिल्कुल अभी। उन्होंने कहा है हारून को बुला लो। आज ही हाले और हारून का निकाह होगा। मेराज भाई से भी बात हुई है मेरी, वो भी कह चुके हैं। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाएँगे। तुम आ जाओ बेटा, बस जल्दी से। वो तेज़-तेज़ बोल रहे थे। हारून शुशदर सा खड़ा था। उसको अब तक यकीन नहीं आया था। कल रात क्या हुआ था पप्पा? उसने खुद को बोलते सुना। उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी। शाहिद हुसैन भुज से गए थे और फिर चंद लम्हों बाद उन्होंने मुख्तसरन सारी बात कह सुनाई थी। हारून के कांटों तो लहू नहीं बदन में। ये मैंने क्या कर दिया? वो बुड़बुड़ाया था। कुछ कहा तुमने? स्पीकर से आवाज़ गूंजी थी। मैंने ज़ुल्म कर दिया है पप्पा, बहुत बड़ा ज़ुल्म। उसने कॉल काट दी थी। वो बालकनी के ठंडे फर्श पे अकड़ू बैठ गया था। उसकी आंखें बेयकीनी से फटी की फटी रह गई थीं। काफ़ी देर तक वो इसी तरह बैठा रहा। उसको अपने समातों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसे एयरपोर्ट पर खड़ी हाले याद आ रही थी। ना जाओ ना हारून। मेरी गट फीलिंग्स कहती हैं तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, तुम मत जाओ। उसे स्पीकर से आती हाले की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सच बोलो हारून, सच। या खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? उसने अपना सर हाथों में गिरा लिया था। उसका मोबाइल एक बार फिर बज उठा था। उसकी मोबाइल की जगमगाती स्क्रीन पे पप्पा कॉलिंग लिखा आ रहा था। उससे उसने कपकपाते हाथों से कॉल अटेंड की थी। तुमने कॉल क्यों काट दी यार? और कहाँ हो, निकले हो या नहीं? वो झुंझुलाए हुए थे। मैं आ आ रहा हूँ पप्पा। उसके हलक से फंसी हुई आवाज़ निकली थी। शाहिद ने गौर नहीं किया था। वो कॉल काट चुके थे। हारून लड़खड़ाते कदमों और भारी दिल के साथ उठा था। मैं सब कुछ फिक्स कर लूँगा, सब ठीक कर दूँगा। मैं हाले से माफ़ी माँग लूँगा। हाँ, सही, ठीक, बिल्कुल सही। माफ़ी के बाद तो सब सही हो जाता है। क्या वाक़ई? मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। वो खुद से बुड़बुड़ाते हुए बोला था और फिर जल्दी से कमरे में वापस आया था। अपनी सारी चीज़ें वहीं छोड़कर वो भागता हुआ होटल की सीढ़ियाँ उतर रहा था। उसके हाथ में बस एक चीज़ थी, गाड़ी की चाबी। हाले उसकी हो जाएगी, ये उसके लिए सारी दुनिया मिल जाने के मुतरादिफ था। उसे और क्या चाहिए था? थोड़ी देर बाद वो मसरूर सा गाड़ी में बैठा इस्लामाबाद जा रहा था। वहाँ से एयरपोर्ट, फिर सीधा कराची। वहाँ पहुँचकर बस एक कागज़ पे साइन और सारी दुनिया उसकी हो जाएगी। फैंटेसी वर्ल्ड कितनी हसीन होती है ना? इसी लम्हे, बिल्कुल इसी लम्हे, हकीकत ने हारून शाहिद को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया था। उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी किसी बच्चे को गोद में लिए खड़ा था। हारून शाहिद ने ब्रेक लगाई थी। गाड़ी के टायर बुरी तरह चिरचराए थे। हकीकत का लगाया हुआ थप्पड़ कितनी ज़ोर से लगता है ना?
وہ دونوں ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن ڈیسک کی طرف بھاگے تھے۔ ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے ان کو تمام معلومات فراہم کر دی تھی۔ گھر سے ہسپتال کے راستے میں عمر ایک جگہ رکا تھا، اس کو موبائل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ راستے میں جہاں وہ رکا تھا وہاں سے واپسی پہ اس کے ہاتھ میں ایک نیا موبائل تھا اور کچھ اور بھی تھا جس کو اس نے مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ حالے نے سوال نہیں کیا، وہ اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بس اس لیے تھی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے اس کی اصلیت کھول سکے۔ وہ دونوں جب مطلوبہ وارڈ تک پہنچے، سامنے سے شاہد حسین نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ حالے ٹھہر سی گئی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے حالے کے قریب پہنچے تھے اور حالے کو گلے لگایا تھا۔ کافی دیر تک اس کو تھپک تھپک کر تسلی دیتے رہے۔ انہوں نے عمر کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تھا۔ بھائی جان اندر ہیں، آؤ۔ وہ اس کو بازو کے حلقے میں لیے اندر چلے گئے۔ عمر نے اندر آنا چاہا لیکن شاہد نے اس کے منہ پہ دروازہ دے مارا۔ وہ لب کچلتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ حالے کو اندر چھوڑ کر وہ خود باہر نکل گئے تھے۔ حالے کے سامنے وہ وجود تھا جس نے اس کو صرف باپ ہی نہیں ماں بن کر بھی پالا تھا۔ حسینہ نے بس اس کو پیدا کیا تھا۔ اس کے ساتھ راتوں میں جاگنے والے معراج تھے، اس کو گھنٹوں اپنے سینے پہ سلانے والے معراج تھے۔ اس کا کھانا پینا سونا جاگنا سب انہوں نے ہی کیا تھا۔ وہ شخص حالے کے لیے کیا تھا یہ تو کوئی اس سے پوچھتا، وہ اس کا محافظ تھا۔ اگر آج وہ حالے کے ساتھ کھڑا ہوتا تو کسی کی جرت تھی جو حالے پہ ہاتھ اٹھائے؟ وہ حالے کے لیے بھیڑ جاتے تھے، لڑ جاتے تھے۔ وہ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کے اندر کھڑی تھی، منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہچکیوں کو روکنے کی کوشش کرتی اور پھر بری طرح ناکام ہوتی۔ اس کی آہٹ پہ معراج نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ ایک ہی رات میں کمزور اور نحیف ہو گئے تھے۔ ان کی حالت رات کے مقابلے اب بہت بہتر تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے لیٹے ہوئے تھے، حالے کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ انہوں نے حالے کو قریب بلایا تھا۔ حالے وہیں جمی کھڑی رہی، اس کے قدم ہلنے سے انکاری تھے، اس کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ اپنے والدین کو اپنے اوپر غصہ یا سختی کرتے دیکھ کر برا لگتا ہے، لیکن اپنے والدین کو ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹے دیکھ کر سانس رکتا ہے، دل بند ہوتا ہے، سینے میں جیسے کوئی جکڑنے لگتا ہے۔ حالے، یہاں آ جاؤ بیٹے۔ ان کی کمزور سی آواز پہ وہ بھاگ کر ان کے پاس گئی تھی اور ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بابا، میرے بابا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ اس کا سر تھپک رہے تھے، اس کا سر چوم رہے تھے۔ میری حالے، میرا بچہ۔ میں بھاگی نہیں تھی بابا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ آئی ٹرسٹ یو بیٹے۔ اور بس یہ الفاظ، ان الفاظ نے اس کو نئی زندگی عطا کر دی تھی۔ اس کے پاس اس کا باپ تھا۔ حالے کو ساری دنیا بیکار لگی تھی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسوں نے معراج کی ہسپتال والی شرٹ گیلی کر دی تھی، لیکن اس کے آنسو جیسے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ معراج کو اس کو روکا نہیں، وہ روتی رہی اور معراج اس کا سر تھپکتے رہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لیکن وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اس کے گالوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی رنگت کی وجہ سے اور سفیر کے بھاری ہاتھوں کی وجہ سے اس کے چہرے پہ نشان پڑ گئے تھے۔ معراج کو یہی نشان اپنے دل پہ پڑتے محسوس ہوئے۔ کس نے کیا ہے یہ؟ وہ بدقت بول پائے تھے۔ حالے نے نظریں جھکا لی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کس نے کیا ہے یہ؟ وہ برہمی سے بولے تھے۔ سفیر اور چچی جان، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میں سب سے حساب لوں گا حالے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھپڑ تمہارے چہرے پہ نہیں، میرے دل پہ لگے ہیں، ایک ایک کو حساب دینا ہوگا۔ وہ اس کے گال کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے بول رہے تھے۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا تھا۔ عمر کو کیسے جانتی ہو تم؟ انہوں نے خاموشی کو توڑا تھا۔ حالے چونکی تھی۔ عمر؟ وہ اس کا نام اتنا فرینکلی کیسے لے رہے تھے؟ حالے کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس کے لہجے میں نفرت خود بہت دوڑتی چلی آئی تھی۔ اس گھٹیا انسان نے مجھے کڈنیپ کیا ہے بابا۔ اس نے مجھے ساری رات اپنی گاڑی میں قید رکھا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی 2 ٹکے کی سو کالڈ محبت نے میری عزت خراب کر دی، مجھے میرے خاندان، ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ آپ بس ٹھیک ہو جائیں، پھر ساری دنیا دیکھے گی میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی نفرت کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا تھا۔ معراج خاموشی سے اس کو سنتے رہے اور جب بولے تو بس اتنا۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ حالے نے شاکی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ عمر کہاں ہے حالے؟ کیا وہ یہاں آیا ہے؟ کل رات تم اس کے ساتھ تھیں، وہ کہاں ہے حالے؟ بولو بیٹا۔ او میرے خدایا، تم عمر کے ساتھ تھی، پھر تو تم بالکل سیف تھیں۔ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کے اس کے ساتھ فرسٹ نیم ٹرمز ہیں بابا۔ وہ کون ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ اس نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ حالے، اگر میں تم سے ایک چیز مانگوں تو دو گی؟ انہوں نے بھی اس کی بات کا جواب دیے بغیر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔
हाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो उनको देखती रही। मिराज ने उसके हाथ अपनी गिरफ्त में लिए थे और सुकून से बोले थे, तुम उमर हयात से निकाह कर लो हाले। ये मेरी ख्वाहिश है, शायद आखिरी ख्वाहिश। उनके लहजे में कुछ ऐसा था कि ठिठका जाए, लेकिन हाले इस वक्त उनकी कोई बात नहीं सुन रही थी। वो बस शुशदर सी उनको देखे गई। गम, बेबसी, गुस्सा क्या था जो उसकी आंखों में नहीं था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बेयकीनी से बोली थी। हाथ छुड़ा लिए थे और उठ खड़ी हुई थी। आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। आप बदनामी से डर रहे हैं ना? आपको लगता है मेरी शादी ना हुई तो आप बदनाम हो जाएंगे? मैं आप पे बोझ बन गई हूँ, है ना? मुझसे बेजार हो गए हैं आप। उसने मुझे किडनैप किया है, मुझे हब्से बेजा में रखा, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और आप कहते हैं मैं उससे निकाह कर लूँ? क्यों बाबा, क्यों? क्या इतनी भारी हो गई मैं आप पे? इतना बेमोल कर दिया आपने मुझे? वो फटी हुई आवाज़ में चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक गई थी। उमर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। हाले ने मुड़कर नफ़रत से उसको देखा था। उमर ने नज़रें चुरा ली थी। ओह! तो आप भी आ गए, दी लेजेंडरी, दी ग्रेट उमर हयात साहब। वो इस्तेज़ाइया हँसी थी। आएँ, आपकी ही तो कमी है जनाब। मेरे घर में तो मेरी इज़्ज़त का तमाशा बनते देख ही चुके हो। अब यहाँ मेरे बाप का मुझसे बेज़ार होना भी देखो। मुबारक हो उमर हयात, मुबारक। तुमने मुझसे मेरा आखिरी रिश्ता भी छीन लिया। उसके आखिरी जुमले में ऐसा दर्द था कि उमर ने आंखें उठाकर उसको देखा था, लेकिन वो दरवाज़ा ठा की आवाज़ से मारती जा चुकी थी। उमर ने अपने सामने बेड पे लेटे मेराज को देखा। उनकी आंखों में ज़ख्मी सा तासुर था, उनकी आंखों में शिकायत थी। उमर के दिल को कुछ हुआ था। वो मरे-मरे कदमों से उनके करीब बेड पे बैठ गया था। उनका एक हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया था और आंखें उठाकर उनकी आंखों में देखा था। तुम हाले को जानते थे और तुमने मुझसे छुपाया? वो ज़ख्मी लहजे में बोले थे। मैं नहीं बता सका। उसका लहजा धीमा था, शर्मिंदा सा। मैंने कल रात तुम्हें इतनी कॉल्स की, एक और गिला। मैं हर पुकार का अज़ाला करूँगा। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ, वो वाक़ई शर्मिंदा था। मैं तुम्हारे घर भी आया था। उमर ने आँखें मीच ली थीं। अगर तुम मुझे बता देते तो ये सब नहीं होता उमर, मेरी बेटी की बहुत रुसवाई हुई है। उसका दिल टूट गया है, मैं उसका दिल कैसे जोड़ूँगा? उनकी आंखें नम होने लगी थीं। उमर लब काटता रहा, खामोश, बिल्कुल चुप। सफ़ीर ने मेरी बेटी पे हाथ उठाया। तुमने उसका चेहरा देखा था उमर? उसके चेहरे पे कैसे निशान हैं? तुमने देखा ना, उसके हाथ नहीं टूटे? उसके हाथ टूट जाते उमर। वो बच्चों की तरह उमर की शिकायत कर रहे थे। ऐसे हाथों को टूट जाना चाहिए, उसने तायद की थी। तुम जानते हो ये सब किसने किया है? फ़हीम मिर्ज़ा ने, और उसने ये सब मिसेस सुल्तान के कहने पे किया है। उसके लहजे में यकदम तपिश सी दर आई थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है? वो हैरान नहीं हुए थे। ये उनके दिल की बात थी, जिसे करने से वो हिचकिचा रहे थे। लेकिन उमर ने कह दिया था, ना मेरे पास कोई सबूत है, ना गवाह। मेरे पास बस एक गवाही है, मेरे दिल की गवाही। और यहाँ दिलों की गवाही पे कोई यकीन नहीं करता। लेकिन जज साहब, आप देखिएगा, एक दिन मेरे पास गवाह भी होंगे और सबूत भी, और उस दिन उनका फैसला उमर की अदालत में होगा। आप देखिएगा। उसका लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। मेरी एक बात मानोगे? उनके लहजे में आस थी। मैं मान लूँगा, वो नहीं मानेंगी। वो उनके बोलने से पहले समझ गया था। वो कभी नहीं मानेंगी, नफ़रत करती हैं वो मुझसे। तुम मनाओ उसको उमर, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। कुछ करो, मैं उसको महफ़ूज़ हाथों में देना चाहता हूँ। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं माँगा, आज मैं अपनी बेटी की वजह से मजबूर हूँ। उमर, उसे मनाओ, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। उमर को लगा था जैसे कोई उसके दिल को आरी से काट रहा हो। निकाह के लिए आपको मेरा असल नाम लेना होगा, क्या आप ले सकते हैं? मैं तो ले लूँगा, लेकिन क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? क्या तुम मुझे उसी रिलेशनशिप टाइटल से पुकारोगे, जिसका मैं 10 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ? उनके अंदाज़ में चैलेंज था। 10 मिनट के अंदर मैं उनको ले आऊँगा, आप काज़ी बुलवा लीजिए। वो उनका हाथ नरमी से छुड़ा कर उठा था। मेराज ने उसको जाते देखा था। वो जानते थे 10 मिनट बाद वो हाले को ले आएगा। मरी के उस सुनसान रोड पे हारून शाहिद अपनी गाड़ी से उतरा था। वो गुस्से में लगता था। सामने वाले आदमी के हाथों में एक खून से लथपथ 8-9 साला बच्चा था। हारून ने नज़र चुरा ली थी। आप मेरी गाड़ी के सामने क्यों खड़े हैं? हट जाएं यहाँ से, मुझे कहीं पहुँचना है। मैं लेट हो रहा हूँ भाई। वो झुंझुलाया हुआ था। साहब, मेरे बेटे को शिकारियों की गोली लग गई है, आपको खुदा का वास्ता है, हमें अस्पताल छोड़ दो, यहाँ से बहुत दूर है अस्पताल। मेरा बेटा मर जाएगा। खुदा के लिए रहम करो साहिब।
वो 40-45 साल आदमी रोते हुए हारून की मिन्नत करने लगा था। हारून ने नफ़ी में सर को हिलाया था। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। मेरा निकाह है, मुझे पहुँचना है। मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आई एम सो सॉरी। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे देता हूँ। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। वो जाने को मुड़ा था, जब वो आदमी घिघियाने लगा। साहिब, आपको खुदा का वास्ता है, आपके घर में भी बच्चे होंगे। मेरा बेटा मर जाएगा। ये मेरी वाहिद औलाद है। खुदा के लिए मुझे अस्पताल छोड़ दो। निकाह तो हो ही जाएगा आपका। हम पे रहम करें, मेरे बच्चे की हालत ख़राब हो रही है। आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ मैं, कोई एक गाड़ी नहीं गुज़री। वो बाकायदा रोने लग गया था। हारून के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन वो ढीठ बना रहा। आप थोड़ी देर वेट कर लें, कोई और आ जाएगा, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। भाई, आप सामने से हटें। वो आपके सख्ती से बोला था। इसी वक्त उस बच्चे की हल्की सी कराहने की आवाज़ आई थी। वो आदमी तड़प उठा था। रुस्तम बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आंखें खोलो रुस्तम, इधर देखो मुझे। बेटा, मेरा बेटा, अब्बू की तरफ देखो रुस्तम। वो बार बार अपने बेहोश होते हुए बेटे को पुकारे जा रहा था। हारून शाहिद वहीं जम गया, पत्थर के बुत की तरह उसके कान साए साए करने लगे। उसका सारा जिस्म कांपने लग गया था। रुस्तम, रुस्तम, बस एक यही नाम था उसके कानों में गर्दिश कर रहा था। वो मुड़ा था, सफ़ेद लट्ठे की माने चेहरा लिए वो मुड़ा था। वो उस आदमी को देखकर बुड़बुड़ाया था। वो नासमझी से हारून को देखे गया। साहब, आप क्या कह रहे हो? इसका नाम क्या है? वो बच्चे की तरफ इशारा करते बोला था। साहिब, रुस्तम, रुस्तम खान। वो रुक रुक कर बोला था। गाड़ी में बैठो जल्दी। हारून उसको देखे बगैर बोला था और खुद जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। वो रुस्तम को मरने नहीं दे सकता था। तकरीबन 2 घंटे बाद वो उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाकर उसके सारे ड्यूज क्लियर कर चुका था। रुस्तम की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही थी। उसका बाप और बाकी रिश्तेदार हारून को दुआएं देते नहीं थकते थे। अब वो मोबाइल कान से लगाए अस्पताल के पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। हाँ, अगली फ्लाइट कब की है? वो मसरूफ़ सा पूछ रहा था। सर, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से सब फ्लाइट्स कैंसल हो गई हैं। कल तक अगली कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। आई एम सॉरी। फ़ोन से आने वाली आवाज़ ने जैसे हारून के दिल पे पैर रखा हो। उसने कुछ कहे बगैर कॉल काट दी थी। इसी वक्त उसका फ़ोन बजने लगा था। उसने कॉल अटेंड की थी। पप्पा, मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, फ्लाइट नहीं मिली। वो मसरूफ़ सा बोला था। अब ज़रूरत नहीं रही हारून। उनका लहजा उदास था। हारून ठिठका था। क्या मतलब, कुछ हुआ है क्या? हालें तो ठीक है ना पप्पा, कुछ बोले यार। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेराज भाई हाले का निकाह उसी उम्र हयात से करवा रहे हैं। वो कहते हैं जब तुम मुसीबत के वक्त नहीं पहुंच सके तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उनसे बात करें, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं रात तक आ जाऊंगा, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करें। मैं यहाँ प्रॉब्लम में फंस गया था। पप्पा, आप उनको थोड़ी देर रोक लें, मैं कुछ करता हूँ, मैं आ जाऊंगा। प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दें। उसे लगा था जैसे कोई उसकी रूह खींच रहा हो। मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ हारून। अब अगर तुम पहुँच गए होते तो ये सब होता ही ना। तुमने देर कर दी बेटे, अब तो काज़ी भी आ चुका है। उन्होंने कॉल काट दी थी। हारून शाहिद के मुँह पे जैसे खौलता हुआ तेल डाला गया था। उसके सीने में जैसे कोई उसको जकड़ रहा था। उसने अपना मोबाइल पूरी कुव्वत से गाड़ी के शीशे पे दे मारा था। ओह शिट! ओह शिट, शिट, शिट! वो हलक फाड़ कर चिल्ला रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? शिट! ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अल्लाह! आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। वो ज़मीन पे बैठा चला जा रहा था। ये नहीं हो सकता अल्लाह! आप ऐसा नहीं कर सकते। हर बार मैं ही क्यों? हर बार हारून शाहिद ही क्यों? नहीं अल्लाह, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें। आप हाले को मुझे देकर फिर छीन रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो ज़मीन से उठकर अब अपनी गाड़ी को बूट से ठोकर मार रहा था। कभी हाथों से मुक्के बना-बना कर गाड़ी पे मारे जाता और चीखता जाता। नहीं अल्लाह नहीं, प्लीज़ उसे मुझसे मत छीनें। कोई देकर नहीं छीनता। ऐसा कोई नहीं करता अल्लाह, ऐसा कोई नहीं करता। उसका गम बड़ा था, उसे वक़्त चाहिए था। वो अस्पताल के बेंच पे बैठी चेहरा झुकाए रो रही थी। उमर खामोशी से उसके साथ ज़रा से फासले पर बैठ गया था। उसने कई लोगों को रोते देखा था, तड़पते देखा था, मगर उसका जो काम था उसमें हर आए दिन वो ऐसे लोग देखता था।
ایسی عورتیں دیکھتا تھا جن پہ ظلم ہوتا تھا، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، جو روتی ہوئی تھانے اور کچہری آتی تھی، لیکن جو تکلیف اس کو اس لڑکی کے آنسو دیتے تھے، ایسی تکلیف اسے آج تک نہیں ہوئی تھی۔ آپ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں نا؟ اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ حالے نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھ سے بدلہ بھی چاہیے ہوگا، آپ کو مجھے رسوا بھی کرنا ہوگا، مجھ سے میرے محبوب لوگ بھی دور کرنے ہوں گے، جس طرح میں نے کیے، لیکن یہ سب آپ مجھ سے دور رہ کر نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس سب کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا، ہر پل ہر وقت سایہ بن کر، اور اس کے لیے آپ کو وہی کرنا ہوگا جو آپ کے پاپا چاہتے ہیں۔ اندر وہ جو آدمی ہے نا، وہ میری فیملی ہے، میرا باپ، بھائی، دوست، سب کچھ ہے وہ، اس کو پلیز بچا لیں۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ کر لیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس دن وہ ٹھیک ہو کر آ گئے اس دن آپ کو طلاق کا کاغذ ہاتھ میں تھما دوں گا، جیسے آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا، آپ جو چاہیں گی بدلے میں دوں گا، لیکن اندر اس بیڈ پہ لیٹے آدمی کو بچا لیجئے، وہ میرا خاندان ہے، وہ آپ کا خاندان ہے، آپ ان کے سامنے مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہیں نا، میں خود سب کچھ قبول کر لوں گا، بس ایک مہربانی کر دیں، ان کو بچا لیں۔ آپ کا انکار ان کو مار دے گا اور ان کا مرنا بہت کچھ مار دے گا۔ حالے بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عمر، تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ میں اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ مجھے اپنے باپ کی خواہش ماننی پڑے گی۔ تم نے مجھ سے جو کچھ چھینا ہے تمہیں سب کا حساب دینا ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے آج حاصل کر لو گے، آج کے بعد تمہارا ہر دن جہنم ہوگا، ہر رات آگ جیسی۔ میں تمہیں نہ زندہ رہنے دوں گی، نہ خدا تمہیں موت نصیب کرے گا۔ تمہیں حساب دینا ہوگا عمر، مجھ سے میرے عزیز رشتوں کو بدزن کرنے کا حساب۔ بابا کو اگر میں تپتی دھوپ کو رات کہنے کا کہتی تو وہ کہہ دیتے تھے، لیکن آج تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے ان کو میرا اعتبار نہیں ہے۔ ان کو تم پہ یقین ہے، لیکن تم دیکھنا عمر، میں تمہیں کہیں کا نہیں رہنے دوں گی۔ آج کے بعد سے میرا ہر دن تم سے انتقام کے نام ہوگا، تم دیکھنا۔ عمر نے اس کو دور جاتے دیکھا تھا اور گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا انتقام اتنے حسین بھی ہوتے ہیں؟ وہ بس سوچ ہی سکا۔ آدھا گھنٹہ بعد ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں بس ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا، صوفہ۔ اس صوفے پہ اس وقت ایک بارش سفید داڑھی والا قاضی بیٹھا تھا۔ عمر حیات سیاہ ٹی شرٹ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حالے معراج سلطان کے ساتھ ان کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے، ہلکا سا مسکرا بھی رہے تھے۔ گواہ کے طور پہ شاہد حسین اور معراج کے ایک قریبی دوست ملک فرقان تھے۔ عمر سنجیدہ سا بیٹھا تھا، جبکہ حالے کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ اسی وقت قاضی صاحب نے کچھ دعاؤں کے بعد حالے سے اس کی رضامندی مانگی تھی۔ حالے سلطان ولد معراج سلطان، آپ کو عمر حیات ولد وہاج علی خان باعوض 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ حالے کا ذہن کہیں اور تھا، وہ کوئی اور آواز سن رہا تھا۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ قبول ہے، اس نے سرگوشی کی تھی۔ کون عمر حیات؟ کیا تم کوئی مذاق کر رہی ہو؟ قبول ہے۔ بے غیرت، بے حیا، بدچلن، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ قبول ہے۔ اب وہ آدمی ایسے ہی کچھ کلمات عمر کے سامنے دہرا رہا تھا، لیکن حالے اس کے جیسے کانوں پہ پردہ پڑ گیا تھا۔ بیٹھی رہی، چپ، گمسم، خاموش۔ اس سے کسی کاغذ پہ سائن لیے جا رہے تھے، وہ کیے جا رہی تھی۔ نکاح کی رسم ختم ہو گئی تھی۔ معراج اب عمر کو گلے لگا رہے تھے، اس کو دعائیں دے رہے تھے۔ عمر جو جواب میں کچھ کہہ رہا تھا، حالے کو ساری آوازیں بے معنی لگی تھیں۔ معراج نے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ میری طرف دیکھو حالے، انہوں نے نرمی سے پکارا تھا۔ حالے نے نم آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ حالے نے اس بات میں سر ہلایا تھا، وہ اس وقت ان کو کسی چیز کے لیے منع نہیں کر سکتی تھی۔ وعدہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، تم عمر کو نہیں چھوڑو گی۔ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تم اسے نہیں چھوڑو گی، اسے میری وصیت سمجھو۔ حالے، عمر کو مت چھوڑنا۔ ان کے لہجے میں التجا سی تھی۔ حالے نے ان کی طرف دیکھا تھا، دل میں اٹھتے ابال کو بمشکل دبایا تھا اور ہلکی آواز میں بولی تھی، وعدہ کرتی ہوں بابا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی کروں گی، اور بس۔
وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس وعدے کے بعد اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے بابا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ میرے گلے تو لگ جاؤ بیٹا، انہوں نے بازو وا کیے تھے۔ جن لوگوں پہ آپ کو اعتبار ہے ان کو تو گلے لگا چکے ہیں آپ، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ معراج کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ جاؤ عمر، تم پہلے حالے کو گھر چھوڑ کر آ جاؤ، انہوں نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ میں خود جا سکتی ہوں حالے، یہ میرا حکم ہے، وہ سختی سے بولے تھے۔ حالے نے زخمی نظروں سے عمر کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو میرے باپ نے کبھی مجھ سے سختی سے بات نہیں کی۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے گیا تھا، لیکن پھر دروازے پہ رکا تھا۔ اس کی اوٹ میں کچھ فکس کیا، معراج کو دیکھا۔ حالے اور حسن کو خدا کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں عمر، خیال رکھنا، وہ دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ عمر نے سر ہلایا تھا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی میں ہولناک خاموشی تھی۔ حالے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ کل رات سے لے کر اب تک کے مناظر اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس کی بند آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے چہرے پہ کتار کی صورت بہہ رہے تھے۔ عمر بار بار نظر اٹھا کر اس کو دیکھتا اور لب بھیج لیتا۔ جتنی تکلیف اسے اس لڑکی کے آنسو دیتے تھے، وہ اتنا ہی روئے جا رہی تھی۔ آپ کچھ کھانا پسند کریں گی؟ یہاں قریب ہی ایک بہت اچھا ریستوران ہے، وہ سامنے سڑک پہ نظریں جمائے بول رہا تھا۔ اس کو رونے سے باز رکھنے کا ایک یہی طریقہ تھا اس کے ذہن میں جو آیا تھا۔ زہر لا دو مجھے، کم از کم اس ذلت سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی تھی، پھر یکدم آنکھیں کھول کر اس کی جانب رخ پھیر لیا تھا۔ تم تو آج بہت خوش ہو گئے ہے نا، مجھے ذلیل کروا لیا، میری عزت نفس ختم کر دی، میرے خاندان میں میری عزت دو کوڑی کی کر دی۔ ایک نیوز چینل پہ میری تصویر دکھائی جا رہی ہے، میں بدنام ہو کر رہ گئی، اور سب سے بڑی بات، تم سے نکاح ہو گیا میرا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹکا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہے عمر، یہ میری تذلیل ہے، تم نے آج مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ جس آدمی نے مجھے اتنا ذلیل کیا، بدنام کیا، ساری رات مجھے اپنی گاڑی میں قید رکھا، جس کی وجہ سے میرا خاندان مجھ سے چھوٹ گیا، آج وہی انسان میرا شوہر بن کر میرے پہلو میں بیٹھا ہے۔ بے شک یہ ایک کاغذی رشتہ ہے، لیکن یہ ہے، اور جب تک یہ ہے تب تک میں روز مرتی رہوں گی، لیکن زندہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، دیکھ لینا تم۔ وہ کہہ کر رخ پھیر گئی تھی۔ عمر لب بھینچے سنتا رہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ گاڑی روکو، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ عمر نے اچنبے سے اس کو دیکھا تھا، لیکن گاڑی نہیں روکی۔ گاڑی روکو، وہ اب کے ذرا بلند آواز لہجے میں بولی تھی۔ مقابل کے کان تو گویا بند ہی تھے۔ I said stop the bloody car، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ عمر نے گاڑی روک دی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی حالے نے سیٹ بیلٹ اتارا تھا اور ٹھا کی آواز سے دروازہ مارتی اتر گئی تھی۔ عمر گہری سانس بھرتا اس کے ساتھ ہی اترا تھا۔ سڑک ایسے سنسان تھی جیسے کوئی ڈائن گھوم گئی ہو۔ حالے تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ حالے، کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ علاقہ سیف نہیں ہے، رک جائیں۔ وہ پیچھے سے پکار رہا تھا۔ میرے پیچھے مت آؤ، چلے جاؤ یہاں سے، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ اس کی رفتار حالے سے تیز تھی۔ وہ جلد ہی اس کے پاس پہنچ گیا تھا، اب وہ اس کے برابر چل رہا تھا۔ میری بات سنیں، یہاں پچھلے 2 ہفتوں میں 3 حادثات ہو چکے ہیں، 2 ڈکیتی کے اور 1 اغوا کا۔ یہ علاقہ عورتوں کے لیے سیف نہیں ہے، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں جج صاحب کو کال کروں۔ عمر نے موبائل فون ہاتھ میں لے لیا تھا، اب وہ دبے دبے غصے سے بولا تھا۔ حالے پوری کی پوری اس کی طرف مڑی تھی، نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پہ گئی تھیں۔ عمر میں بھم سا مسکرایا تھا۔ یہ دھمکی تو کام کر گئی، زبردست۔ حالے 2 قدم آگے آئی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی، گردن اونچی کیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہ اس سے قد میں کافی بڑا تھا۔ اسی اثنا میں اس نے پھرتی سے عمر کا موبائل اس کے ہاتھ سے لیا تھا اور پوری قوت سے زمین پہ دے مارا تھا، اور اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ عمر بھونچکا رہ گیا۔ وہ نیچے جھکا اور اپنے موبائل کے پرزے اٹھانے لگا۔ تب تک حالے کافی آگے نکل گئی تھی۔ اسی وقت گلی کے ایک چھوٹے سے مکان کی اوٹ سے ایک گنجا سا آدمی نکلا تھا۔ عمر نے اس آدمی کو دیکھا تھا، لیکن آگے نہیں بڑھا۔ حالے نے اس آدمی کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تھا، وہ آگے بڑھتی گئی۔ جب وہ آدمی پوری طرح پھیل کر اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، حالے نے رک کر اس کو دیکھا تھا۔ گلی کے آدھے کچے آدھے پکے مکان دلچسپی سے یہ منظر دیکھے گئے۔ یہ تو گیا، عمر ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ اسی وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔
चलो बीबी जल्दी से निकालो जो कुछ भी है, चलो चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है ज़्यादा। उसके हाथ में एक छोटा सा खंजर था। मेरे पास तो बस एक सोने की पाजेब है। वो अपनी आवाज़ के अंदर मसनूई सा खौफ पैदा करती बोली थी। जो भी है निकालो जल्दी। वो खंजर को घुमाते हुए कह रहा था। वो नीचे झुकी थी और जब ऊपर उठी तो उसकी जर्द हील उसके हाथ में थी। उस आदमी को सोचने समझने का मौका दिए बगैर हाले ने हील उसके सर पे दे मारी थी। उसके जूते में शायद कोई कील थी जो उस आदमी के सर पे लगी थी। खून का एक फव्वारा था जो उसके सर से फूटा था। खंजर उसके हाथ से छूटकर गिरा था। हाले ने इस पे बस नहीं की थी। वो अपनी हील से धड़ाधड़ उसके सर, कंधों और सीने पे मारे गई। वो शायद दहशतज़दा सा हो गया था, तभी कोई जवाबी कार्रवाई किए बगैर भागने लगा। हाले उसके पीछे भागी थी। जब उस आदमी का पैर रपटा था, वो मुँह के बल सड़क पे गिरा था। उसके सर से निकलता खून अब उसके चेहरे पे फैल चुका था। बारिश तेज़ हो चुकी थी। खून पानी के साथ मिलकर ज़मीन पे फैलने लग गया था। हाले अब भी नीचे झुकी उसको मारे जा रही थी। तुम्हें मैं ही मिली थी सताने को, हाँ? और कम मसले हैं मेरे साथ जो अब तुम भी आ गए, हाँ? रात से लेकर अब तक क्या-क्या लुटा कर आई हूँ मैं, बचा ही क्या था मेरे पास जो अब तुम लेने आ गए ज़लील इंसान, घटिया इंसान। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो चिल्लाती जाती और मारे जाती। पता भी है मेरे साथ हुआ क्या है, क्या-क्या झेल चुकी हूँ मैं जानते भी हो? किसी लड़की को सुकून की साँस नहीं ल लेने दोगे तुम, है ना? वो आदमी अब बुरी तरह कराह रहा था। हाले भी शायद मार-मार कर थक चुकी थी, तभी उसके करीब ही बैठ गई। उमर ज़रा से फासले पे खड़ा उसको देख रहा था। फ़िलहाल वो किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था। हाले को दिल हल्का करने की ज़रूरत थी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाले उस ज़ख्मी आदमी के पास बैठी पूछ रही थी। बारिश तेज़ होने लगी थी। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो उसी तरह पड़ा कराहता रहा। दर्द हो रहा होगा, है ना? वो अब हमदर्दी से पूछने लगी थी। मुझे भी तो हो रहा है, मैं भी तो तकलीफ़ में हूँ। तुम्हें भला ज़ेब देता था? इस तरह किसी लड़की का रास्ता रोकना, कोई शर्म हया कुछ बाकी रहा है तुम में या नहीं? माफ़ कर दो बीबी, जान छोड़ दो मेरी। वो रुक-रुक कर बोला था। क्यों जो क्यों छोड़ दूँ जान, हाँ? मेरी बात कौन सुनेगा फिर? वो घुर्राई थी। उमर बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखे गया। ये, ये जो आदमी है ना, इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसकी आँखें नम होने लगी थीं। इसने मुझसे मेरी इज़्ज़त छीन ली, मुझे जगह-जगह बदनाम कर दिया, मुझे मेरी शादी से अगवा करके ले गया। आँखें अब डुबडुबाने लगी थीं। मेरी शादी टूट गई, मेरे मंगेतर ने मुझ पे हाथ उठाया। उस आदमी की आँखें बंद होने लगी थीं जब हाले बुलंद आवाज़ में चिल्लाई थी। आँखें खोले रखो, तुम्हें सुनना होगा मुझे। वो अब दोबारा आँखें खोल चुका था। इसने मुझसे मेरे घर वाले छीन लिए। तुम्हें पता है, ये बात अब मैं किसको बता रही हूँ? वो ज़रा देर को रुकी थी। मैं ये बात मेहर आपी को बताती। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। उसकी आँखों से बेख्तियार आँसू बहने लगे थे। उमर ने रुख फेर लिया था या फिर बाबा को बताती। इसने मुझसे बाबा को भी छीन लिया या फिर हारून को बताती मैं। इसने मुझसे हारून भी छीन लिया। वो बुरी तरह रोने लगी थी बुलंद आवाज़ में। इसने हाथ के इशारे से उमर की जानिब इशारा किया। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। कल तक मैं एक मलिका थी, लोग मेरे हाथ चूमते थे, लड़कियाँ मेरे जैसी किस्मत की दुआ करती थीं। लेकिन एक ही रात में, पता है, एक ही रात में इसने मुझे तख्त से ज़मीन पे फेंक दिया। वो बिलक-बिलक कर रो रही थी, उसकी आँखें सुर्ख हो गई थीं, उमर के बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। तभी उठ खड़ा हुआ। चलें हाले अब बस बहुत हो गया, हम लेट हो रहे हैं। वो संजीदगी से बोला था। इसी वक्त बारिश एकदम से तेज़ हो गई थी। बूंदें तड़ातड़ बरसे जा रही थीं। हाले भीग गई थी लेकिन उसको जैसे फ़र्क न पड़ता हो। उस आदमी का खून अब उसके सर पे जम गया था। हाले की नज़र जैसे ही उसके सर पर पड़ी, यकायक वो हँसने लगी। पेट पे हाथ रखे, गर्दन पीछे फेंके वो हँसती जा रही थी, कर्बनाक हँसी। उमर को इस वक्त उसकी हँसी रोने से ज़्यादा बुरी लगी। जितना दर्द तुम्हें हो रहा है ना, इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा मुझे हो रहा है। वो हँसते हुए बमुश्किल बोल रही थी। मेरा दिल मेरा दिल फट रहा है। ज़िल्लत बड़ी गंदी चीज़ होती है, बड़ी गंदी, और मुझे ये झोली भर कर दे दी गई है। उसकी हँसी थमी थी, आँसू एक बार फिर आँखों में भरने लगे थे। तुम जानते हो, मुझे सबसे ज़्यादा दुःख किस बात का है? वो अब उस आदमी को देखती पूछ रही थी। तुम्हें कैसे पता होगा?
میں بتاتی ہوں۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ بچوں کو میرا خیال نہیں آیا نکاح کرتے وقت۔ آنسو بہہ رہے تھے یا بارش کے قطرے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس بار برستی بارش نے اس کے آنسو چھپا لیے تھے۔ اور سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے دادا جان کا۔ انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ۔ ہاں، انہوں نے یہی کہا۔ اس نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اور سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے اماں کا۔ انہوں نے کہا چلی جاؤ ہالے۔ یہ نہیں سوچا کہ ہالے کہاں جائے، اس کا ہے ہی کون؟ اگر میری جگہ بجو ہوتی تو کیا اماں ان کو گھر سے نکالتی؟ تم خود بتاؤ، وہ اس آدھے مرے وجود سے پوچھنے لگی۔ خیر چھوڑو۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ عمر بارش میں بھیگتا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کا دل ہلکا ہونے دینا چاہتا تھا۔ اور ہارون، اس کا کیا؟ وہ آدمی سارے وقت میں اب بولا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا اور مسکرائی تھی۔ وہ دکھ نہیں ہے، وہ ناسور ہے۔ وہ زخم ساری زندگی نہیں بھرے گا۔ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، دوست کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ چھوڑتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بھرے بازار میں آپ کے منہ پر جوتا مارا ہو، جیسے کسی نے آپ کے دل کو مٹھی میں لے کر اتنا دبایا ہو کہ خون رسنے لگے۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے کہے جا رہی تھی، جیسے کسی نے آپ کے دل کے ایک تیز دھار آلے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف۔ اللہ کسی دشمن کو بھی دوستوں کے دکھ نہ دکھائے۔ میں تمہیں بتاؤں، کسی سے اگر بدلہ لینا ہو تو کیا کرو؟ اس سے اس کا دوست چھین لو، وہ خود ہی مر جائے گا۔ اس نے مجھ سے میرا دوست چھینا ہے، اس کو اللہ پوچھے گا۔ اس نے مجھ سے میرے باپ کو چھینا۔ ارے ہاں، میرا باپ تو ہسپتال میں ہے۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال موٹی موٹی لٹوں کی صورت اس کے کندھے کے اطراف میں چپکے ہوئے تھے۔ مجھے جانا ہوگا بھائی، سوری فون کے لیے۔ تھینکس یو مجھے سننے کے لیے۔ تم ایک بہت اچھے لسنر ہو، اللہ تمہارے کانوں کو سلامت رکھے۔ مجھے جانا ہوگا، میں اپنے باپ سے ناراض ہو کر آئی ہوں، ان کے گلے لگنا ہوگا، اوکے؟ وہ آدمی خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ حالے نے اس پہ ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب چھوٹا بھدا سا موبائل تھا جس پہ حالے ٹرک بھی چڑھا لے تو ٹوٹ ہی نہ سکے۔ سلطان منزل میں ایسا سناٹا تھا جیسے کوئی ڈائن گھوم کر گئی ہو، ایسی ہولناک خاموشی جیسے قبرستانوں پہ ہوتی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اسی وقت فروا اپنے لان کے کونے میں فون آنکھوں سے لگائے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پہ برہمی تھی، بھوری آنکھوں میں غصہ تھا۔ آپ وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہیں مرزا صاحب؟ یہ عمر حیات کون ہے؟ اور اس سب میں وہ کیسے شامل ہو گیا؟ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا۔ وہ ہسپتال کی فوٹیجز اور ریسٹوران والی تصاویر، آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ لڑکا عمر وہ خاموش بیٹھے گا؟ نہیں مرزا صاحب نہیں، وہ ایسی قیامت برپا کرے گا کہ سارا جہان دیکھے گا۔ مجھے جواب دیجیے کہ آپ نے مجھے ڈبل کراس کیوں کیا؟ آپ مجھے جواب دیں ہیں۔ وہ دبا دبا گھرا رہی تھی۔ دیکھیں مسز سلطان، میں خود نہیں جانتا کہ عمر حیات کو بیچ میں کون لایا اور کیسے لایا۔ اس نے کچھ عرصہ قبل میرے بیٹے کی پارٹی پہ ریڈ مارا تھا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بدلہ لیا ہو، اور اگر لیا بھی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی قیامتیں ہم جیسے فرعونوں نے بہت دیکھ رکھی ہیں۔ اور آپ کو کیا میں کوئی پروفیشنل اغوا کار لگتا ہوں جو اتنی پلاننگ کے ساتھ اس لڑکی کو اغوا کروں گا؟ آپ کو کس فوٹیج کی بات کر رہی ہیں؟ کون سی تصاویر؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کی اور میری ڈیل اس لڑکی کو ایک رات گھر نہ پہنچنے دینے کی ہوئی تھی، اور یہ کام میں نے کر دیا۔ اب وہ کس کے ساتھ آئی، کیوں آئی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید ہے اب تک آپ میرا کام کر چکی ہوں گی۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ ہو جائے گا آپ کا کام، پیپرز بنوا لیے ہیں میں نے، بس سائن چاہیے۔ ان کا دھیان بٹا ہوا تھا، لہجہ بھجا ہوا تھا۔ کچھ تھا جو ان کو تنگ کر رہا تھا۔ اسی وقت انہوں نے سفیر کو اپنی گاڑی کی طرف جاتے دیکھا۔ انہوں نے سفیر کو آواز دے کر روکا تھا۔ وہ بادل نخواستہ رک گیا تھا۔ فروا تیز تیز قدم چلتی اس کے قریب آئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ خود کو بمشکل نارمل رکھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ بڑے پاپا کے پاس اسپتال جا رہا ہوں۔ وہ سخت بیزار تھا۔ تم باپ بیٹا پاگل ہو گئے ہو؟ ان کی بیٹی ہمارے منہ پہ کالک مل کر چلی گئی ہے، اور تم لوگوں کی خدمتیں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا باپ کیا ہے، اور اب تم؟ بیٹے ضرورت کیا ہے آخر؟ وہ سخت خوف زدہ تھی۔ ممی، وہ میرے بڑے پاپا ہیں۔ کل رات جو کچھ بھی میں نے کہا
وہ اسی وجہ سے ہسپتال میں ہیں۔ ان کی گھٹیا بیٹی کی وجہ سے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اپنی سازشیں خود تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا اور میرے معاملات سے دور رہیں۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہتا لمبے 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 ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ فروا خاموشی سے واپس چلی گئی تھی، ان کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ سارے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ حالے خاموشی سے کھڑکی کے باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ بارش اپنے جوبن پہ تھی، جیسے آج ہی سارے بادلوں نے ایک ساتھ برسنے کا تہیہ کر لیا ہو۔ جیسے ہی ان کی گاڑی ہسپتال کے باہر آ کر رکی، سامنے سے ہی رپورٹرز کا ایک ہجوم ان کو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ عمر نے بیزاری سے ان کو دیکھا تھا اور پھر حالے کی طرف دیکھ کر بولا تھا، آپ ان کے سامنے کچھ نہیں کہیں گی، اوکے؟ عمر اس کی طرف دیکھتا تنبیہی انداز میں بولا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ بھی دوسری طرف سے اتر آیا تھا۔ حالے کا لباس اب بھی ہلکا ہلکا گیلا تھا، سیاہ دوپٹہ سر پر جما رکھا تھا، آنکھوں میں گہرا کرب لیے وہ عمر کی معیت میں رپورٹرز کے ہجوم میں راستہ بناتی چلتی جا رہی تھی۔ اے ایس پی صاحب، کل رات سے آپ اپنی غیر موجودگی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عمر سر، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے مشہور بزنس ٹائکون سفیر سلطان کی ہونے والی بیوی اور شاہد حسین صاحب کی بھانجی کو اغوا کر رکھا ہے۔ سر، آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کل رات سے آپ بغیر کسی اطلاع کے منظر عام سے غائب ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ سلطان فیملی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ مس حال سلطان سے آپ کا کیا تعلق ہے سر؟ جواب دیں، کچھ بتائیں سر۔ متعدد آوازیں ان گنت الزام اور طنزیہ جملوں کو نظر انداز کرتا وہ حالے کے بالکل قریب چلتا ہسپتال کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اور آگے جاتے جب حالے ان رپورٹرز کی جانب مڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پرسکون تھیں، چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ وہ سڑک پہ بیٹھی پاگلوں کی طرح ہنستی اور روتی ہوئی حالے سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ وہ رکی تھی تو ان کے پیچھے بھاگتے رپورٹرز بھی رکے تھے، لیکن بس ان کے قدم ہی رکے تھے، زبانیں نہیں۔ آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ وہ ان کی جانب دیکھتی پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ باہر اب بھی بارش برس رہی تھی۔ میڈم، آپ کا اے ایس پی عمر حیات سے کیا تعلق ہے؟ کل رات آپ اپنی شادی سے کیوں غائب ہوئیں؟ اے ایس پی عمر حیات سے کل تک میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آج… اس نے عمر کی طرف طنزیہ سی نظر دیکھا تھا۔ آج ان کا اور میرا نکاح ہو گیا ہے، سو اس لحاظ سے یہ میرے شوہر ہیں۔ اور رہی بات میری شادی سے غائب ہونے کی، تو اے ایس پی سر نے مجھے میری شادی کی رات اغوا کر لیا اور ساری رات مجھے حبس بے جا میں رکھا۔ عمر نے بے اختیار اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ ان کی وجہ سے میری اور میرے خاندان کی بدنامی ہوئی، ہمارے خاندان کی نیک نامی پہ حرف آیا، اور میں اب تک ٹراما کے زیر اثر ہوں۔ ان کی وجہ سے میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ اسی ہسپتال کی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ بول کر خاموش ہو چکی تھی۔ رپورٹرز کا شور ایک بار پھر بلند ہوا تھا۔ اگر آپ کے ساتھ اتنا ہی ظلم ہوا تھا تو آپ اب تک ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ اور آپ نے ان سے نکاح کیوں کیا؟ جسٹس معراج سلطان کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ کیا یہ شادی آپ کے والد کی مرضی سے ہوئی ہے؟ کیا آپ مستقبل میں عمر صاحب کے ساتھ رہیں گی یا آپ دونوں اپنے راستے جدا کرنے والے ہیں؟ عمر حیات صاحب، آپ ان الزامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ ان سب کو قبول کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو ان سب کے پیچھے کیا وجہ رہی؟ حالے نے ہاتھ اٹھا کر ان کو خاموش کروایا تھا۔ عمر غیر آرام دہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے والد صاحب اب خطرے سے باہر ہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ اور مستقبل میں حالے سلطان عمر حیات کو کورٹ میں لے کر جانے والی ہوں۔ ان کو ہر زیادتی کا حساب دینا ہوگا۔ میں ان پہ حتک عزت کا دعویٰ کرتی ہوں اور مجھے اغوا کرنے اور حبس بے جا میں رکھنے کے لیے ان سے حساب مانگتی ہوں۔ سی یو گائز ان دی کورٹ۔ وہ بول کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عمر جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ سر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کی منکوحہ نے جو الزام آپ پہ لگائے اور مستقبل میں آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نیلی شرٹ پہنے مائک پکڑے کھڑے لڑکے سے سوال کیا۔ سنان غفار، وہ بااعتماد سا بولا تھا۔ عمر نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ میں پچھلے ہفتے کورنگی تھانہ گیا تھا دورے پہ، آپ کو دیکھا تھا میں نے وہاں۔ آپ کی بیوی نے آپ پہ ایف آئی آر کٹوائی تھی کہ آپ نے ان سے جھوٹے وعدے کیے اور فراڈ کر کے ان سے شادی کی۔ کیا آپ جس مکان میں رہتے ہیں وہ آپ کا ذاتی ہے؟ اور یہ کہ آپ ان کو ماہانہ خرچہ بھی پورا نہیں دیتے، یہی ہوا تھا نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس لڑکے کے کان سرخ ہوئے تھے۔ سر، آپ پبلک فگر ہیں، میں نہیں۔ آپ میری ذاتی زندگی کو اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اوہ ریئلی؟ آئی جسٹ ڈڈ برو۔
وہ تنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ مجمع میں ہلکے ہلکے قہقہے گونجے تھے۔ اور آپ کا نام تو یاد ہے مجھے؟ اس نے ایک ادھیڑ عمر رپورٹر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آپ سے تو کورٹ میں ملا تھا میں، آپ کی بیوی نے آپ پہ کیس کیا تھا نا؟ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ان کے ابا کا دکان جو کہ ترکے میں آپ کی بیوی کو ملا بیچ دیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کا تمام زیور ان کی اجازت کے بغیر کہیں گروی رکھوا دیا ہے۔ کچھ یہی الزامات تھے آپ پہ۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اس آدمی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ سر، آپ یہاں ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے آئے ہیں یا ہم پہ طنز کرنے؟ آپ یہ مت بھولیں کہ ہم پبلک فگر نہیں ہیں، ہم آپ ہیں، ہم عام عوام ہیں، اور آپ قوم کے رکھوالے۔ اگر آپ جیسے لوگ ہی اغوا اور فورس میرج کے جرم میں پھنسے ہوں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ مجمع میں سے ایک 27-28 سالہ رپورٹر کی آواز آئی تھی۔ اب کہ عمر کھل کے مسکرایا تھا۔ بی بی، میں طنز تو نہیں کر رہا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں پبلک فگر نہیں ہوں۔ بات صرف یہ ہے کہ پبلک فگرز کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، اور وہ ناراض بھی ہوتی ہیں، جس طرح ان دونوں بھائیوں کی بیویاں ہوئی تھیں، اور جس طرح آپ دونوں کی بیویوں نے صلح کے پرچم بلند کیے ہیں، اسی طرح میری زوجہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بیویاں تو الزام لگاتی رہتی ہیں، اصل مرد وہی ہے جو سروائیو کر جائے، نرمی اور محبت سے بیوی کو سمجھائے، جس طرح ان دونوں بھائیوں نے کیا۔ کیوں بھائی، اب میں جا سکتا ہوں؟ باقی بات آپ دونوں سمجھا ہی دیں گے اپنے ساتھیوں کو۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ مجمع میں کئی آوازیں ابھری تھیں جن کو وہ پیچھے سے ہاتھ ہلاتا "That's all for today" کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ حالے اس کے قریب ہی دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی سہیلی مدحت پاس کھڑی تھی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، پریشانی سے، تشویش سے۔ حالے نارمل انداز میں جواب دے رہی تھی، جیسے جو کچھ بھی ہوا ہو عام سی بات تھی۔ تو یہ طے تھا کہ سلطان خاندان کا بھرم نہیں ٹوٹے گا۔ چلیں؟ وہ اس کے قریب کھڑا ہو کر بس ایک ہی لفظ بولا تھا۔ حالے نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی تھی۔ مدحت سے کوئی بات کی تھی اور پھر عمر کو جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ وارڈ کے قریب پہنچ کر ان کو کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا تھا جو نارمل نہیں تھا۔ حالے کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر عبدالحفیظ باہر آئے تھے۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ جج صاحب کی طبیعت پھر سے خراب ہوئی ہے کیا؟ کیسے ہیں وہ؟ عمر بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ ہم نے آپ کو کئی دفعہ کالز کی، سر آپ نے اٹینڈ نہیں کی۔ جج صاحب کو آپ دونوں کے جاتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا۔ حالے کو اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے اپنا دل تھام لیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بالکل ٹھیک تھے میرے ماموں، بالکل ٹھیک، کچھ نہیں ہو سکتا ان کو۔ آگ لگا دوں گا تمہارے سارے ہسپتال کو۔ اس نے ڈاکٹر کو کالر سے پکڑ کر دیوار سے لگا لیا تھا۔ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ میرا واحد خاندان ہے، میں مار دوں گا تم سب کو۔ بکواس کرتے ہو تم، میرے ماموں بالکل ٹھیک تھے۔ وہ ان کو دیوار سے لگائے ان پہ گھرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شوق تھا۔ لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ وہ عمر کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بول، کون آیا تھا اندر؟ مجھے بتاؤ، مجھے منع کر کے گیا تھا نا میں؟ کیا کیا تھا یا نہیں؟ بولا تھا نا میں نے کہ میرے علاوہ کسی کو اندر مت جانے دینا۔ کیوں جانے دیا؟ بولو کیوں؟ وہ بری طرح چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، جبکہ حالے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑی تھی، شاکڈ۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، زبان مقفل تھی، قدم برف تھے۔ اس کی ساری دنیا راکھ ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ میں بابا کو لے کر آؤں گی حسن۔ اس کے حلق سے آنسوں کا گولا سا اٹکا تھا۔ میرے گلے تو لگ جاؤ بیٹا۔ اس کے ذہن میں کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عمر اب بھی چلا رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا، لیکن وہ عمر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل میں کوئی تیز دھار برچھی گھسیڑ دی ہو، یا پھر کوئی زہر بھرا تیر۔ تکلیف تھی۔ عمر اب وارڈ کے اندر آ گیا تھا۔ سامنے بیڈ پہ میراث سلطان کا بے جان وجود تھا۔ عمر نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب پہنچا تھا اور دیوانہ وار ان کی نبض ٹٹول رہا تھا۔ ان کے دل میں پہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ وہ کبھی نہیں روتا تھا۔ نفیسہ کہتی تھی عمر کی آنکھوں میں ایسے پتھر ہیں جن سے کبھی چشمہ نہیں پھوٹ سکتا۔
میں نہیں مانتا، میں مان ہی نہیں سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں مر سکتے، میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا، ماموں آپ یہ نہیں کر سکتے، پلیز یہ نہ کریں یار، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، میں کہاں جاؤں گا، میرا کون ہے، آپ نے مجھے حالے کے ساتھ کیوں بھیجا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میرے تو واحد دوست آپ ہیں، میرا بھائی، میرا باپ، سب کچھ آپ ہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، دیکھیں میں ریلیشن شپ ٹائٹل استعمال کر رہا ہوں یار، میں اکیلا ہو گیا ہوں، مجھے مت چھوڑیں۔ وہ ان کے پاس بیڈ پہ بیٹھا ان کے ہاتھ پہ چہرہ گرائے روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں، میں کیا کروں، اللہ آپ نے کیوں کر دیا ایسا؟ میں نہیں سنبھال سکتا حالے کو، حسن کو، میں کیسے ان کو سنبھالوں ماموں؟ میں خود اکیلا ہو جاؤں گا، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا مجھے نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کبھی بچپن میں بھی ایسا نہیں رویا تھا جس طرح وہ آج رو رہا تھا۔ اسی وقت سفیر اور شمس ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے، ان کے پیچھے ہی ہارون اور شاہد بھی آئے تھے۔ سفیر نے آتے ہی عمر کو گردن سے پکڑ کر دور ہٹایا تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری جرت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میرے بڑے پاپا چلے گئے، تم ان کے وارث نہیں ہو، ان کا وارث میں ہوں، تم کس حق سے ان کے پاس بیٹھے ہو؟ کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ عمر کے کانوں میں کئی سال پرانی ایک آواز گونجی تھی، میرے ساتھ گھر چلو اور فیملی کا حصہ بنو، ورنہ ایک دن جب میں مر جاؤں گا تمہیں میرے جنازے پہ بھی کوئی نہیں چھوڑے گا، مجھے بس تھوڑی دیر ان کے پاس رہنے دو پلیز۔ وہ چہرہ جھکائے گیلی آواز میں بولا تھا۔ شمس رو رہے تھے، ہارون کی آنکھیں نم تھی۔ تم یہاں سے خود جاؤ گے یا میں تمہیں دھکے دے مار کر نکالوں؟ تمہاری وجہ سے میری بہن بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ شاہد حسین روتے ہوئے اس پہ چیخ رہے تھے، ان کے بچے، او خدایا ان کے بچے! عمر کے دماغ میں یکدم حالے کا خیال آیا تھا، وہ وارڈ کے باہر ہی تھی، کیا ان لوگوں نے اسے دیکھا نہیں؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر باہر بھاگا تھا، وہ باہر نہیں تھی، وہ ہر وارڈ میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، ہر ایک کو روک روک کر اس کا پوچھ رہا تھا، وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی، اس نے تمام باتھ رومز چیک کر لیے، وہ وہاں بھی نہیں تھی، وہ ہسپتال کے کوریڈور میں سر پکڑے کھڑا تھا۔ میں حسن اور حالے کو خدا کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں عمر، یہ کیا کر گئے ہیں آپ، یہ کیسی ذمہ داری مجھ پہ ڈال گئے ہیں؟ دیکھیں میں تو ایک دن بھی نہیں نبھا سکا، میں نہیں کر سکتا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگیں۔ تبھی اس کو سیڑھیوں کے قریب ایک سیاہ دوپٹہ نظر آیا، وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب گیا۔ وہ حالے تھی، سیڑھیوں پہ بیٹھی، ہراساں نظروں سے یہاں وہاں دیکھتی۔ حالے عمر حالے عمر اس کے قریب ہی ایک سٹیپ پہ بیٹھ گیا۔ حالے کو دیکھ کر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا، اس کی سیاہ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ حالے آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بدقت بول پایا تھا۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بابا، وہ رکی تھی۔ کیا بابا؟ کیا واقعی وہ الفاظ ادا بھی نہیں کر پائی تھی، کوئی بھی اولاد نہیں کہہ سکتی۔ کیا تم نے خود دیکھا؟ تم نے چیک کیا؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، امید تھی۔ عمر کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ میں نے دیکھا ان کو، میں نے محسوس کیا وہ سانس نہیں لے رہے تھے، وہ نہیں رہے حالے، وہ نہیں رہے، میں کیا کروں؟ وہ نہیں رہے۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ عمر، کیا کیا تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندہ نہیں کر سکتے؟ وہ ایسے لہجے میں بولی تھی کہ عمر کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ میں ان کے گلے نہیں لگی تھی عمر، کاش میں لگ جاتی، کاش میں وقت کو پیچھے کر پاتی۔ کیا تم کر سکتے ہو؟ میں ان سے ناراض نہ ہوتی، کاش۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، لیکن روح جیسے قبض ہو رہی تھی۔ ہمارے کسی اپنے کے چلے جانے کے بعد ان کی کسی نہ مانی گئی بات کا گلٹ دنیا کے ہر گلٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ آپ رو لیں پلیز، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ حالے نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ تم کتنے منحوس ہو عمر، وہ اس کو دیکھتے ہوئے کرب سے کہہ رہی تھی۔ تم جب سے میری زندگی میں آئے ہو تم سب کھا گئے، تم بہت منحوس ہو، آسیب ہو تم، آسیب، میڈیکل ہکڑا واحد رشتہ ہا پیا تو انہی کو بھی کھا گیا۔ عمر تے کو اللہ پوچھے۔ عمر شل سا اس کو دیکھے گیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس الزام دینے کو کوئی نہیں تھا۔